الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد رحمۃ اللہ دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک ذکر خیر دے سب سارے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات کی دلی دعا قبول اور منظور فرمائے اللہ اہل مقابہ بشیر انصاری صاحب دے خالق درجات بلندی عطا فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ زمر کی ایک آیت مجیدہ میں جناب سامنے پڑھنا شرف حاصل کیتا ہے حال میں کائنات نے اس آیت مجیدہ ہے انہاں لوگوں کا ذکر کیتا ہے جنہاں کو کدی کدی اللہ دی بارگاہ اس کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے اس میں شیطان دے بہکاوے چاہ کے بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جنہاں اللہ دی رضا دے خلاف ہوگا اللہ انہاں لوگوں نال مخاطب اس قرآن حکیم میں اللہ کدی انبیاء نال مخاطب ہوتے ہیں کدی رسولہ نال مخاطب ہوتے ہیں کدی کافرہ نال مخاطب ہوتے ہیں کدی مومنہ نال مخاطب ہوتے ہیں کدی نبی دیاں بیویاں نال مخاطب ہوتے ہیں کدی نبی دیاں ساتھیاں نال مخاطب ہوتے ہیں ایک گل ہے یہود و نصارہ نال بھی اللہ مخاطب ہوتے ہیں اللہ پاک جدے نال بھی مخاطب ہوں گے ہدایت سادے واسطے ہوگی جدے نال بھی گل ہوگی ہدایت سادے واسطے اور اس آیت مجیدہ تے اللہ سیدھا سیدھا ایسے لوگوں نال مخاطب نہیں جڑے لوگ کدی کدی گناہ کر جاندے کدی کدی زیادتی کر جاندے ایسے لوگ پوری دنیا تے جتنے مذاہب نے وہ تو میرے علم نہیں پاکستان میں 4 مذہب مشہور ہیں اہل سنت نے دیوبندی اہل سنت بریلوی اہل حدیث اور شیعہ 4 مسالک ہیں انہاں وچ ہم آہنگی دی کوشش کی جا رہی ہے کہ بین المذاہب کے بندے ہم آہنگ رہیں جس طرح رمضان اختلافات کے باوجود اسی کٹھے ہوئے ہیں مثلا 10 منٹ کا فرق ہے روزے کا 10 منٹ پہلے افطار ہوتا ہے فقہ حنفیہ کے مطابق اور 10 منٹ بعد افطار ہوتا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق الحمدللہ اسی ان پڑھ نہیں سارا جہارت کوئی تعلق نہیں رمضان کا چند نظر آنا الحمدللہ دوویں ٹائم رمضان دے آ جاتے ہیں کہ کل فقہ جعفریہ کے مطابق یہ وقت افطار ہے اور فقہ حنفیہ کے مطابق یہ وقت افطار ہے جنہیں پڑھے لکھے بندے نے اس سارے سال کا پراپیگنڈا سارے خلاف ختم ہو جاتا ہے رمضان کی وجہ تو رمضان المبارک ایک ہی مہینہ جنہا مبارک ہے اس مبارک مہینے نال جنہیں فقہ حنفیہ دے وقت لکھے جاتے ہیں نال فقہ جعفریہ دا وقت لکھا جاتا ہے پورا سال جڑے بندے سانو کافر آتے ہیں انہوں کا پراپیگنڈا زمین دفن ہو جاتا ہے کہ پڑھے لکھے بندے سوچتے ہیں کبھی کافروں کی بھی فقہ ہوتی ہے فقہ حنفیہ کے مطابق یہ وقت ہوگا اور فقہ جعفریہ کے مطابق یہ وقت ہوگا یہ مطلب الحمدللہ اسی فقہی مسلمان باقاعدہ ایک فقہ تے عاملہ اسلام دے وچ فقہ ہوتی ہے ہندوؤں کی فقہ نہیں ہوتی اسلام دے وچ 2 فقہ معروف نے فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ 10 منٹ دے اس اختلاف کے باوجود کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ پہلے افطار کرتے ہیں پھر آخری افطار کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ کوئی لڑائی تو نہیں ہوتی نہیں ہوتی نا اگر ایک بندہ 10 منٹ پہلے روزہ کھولے ایک بندہ 10 منٹ بعد کھولے تو لڑائی نہیں ہوتی یہ ماتم تو لڑائی کیا ہوتی یہ عزیز ہو جنہیں ماتم نہیں کرنا وہ نہ کرے نہیں کرنا وہ نہ کرے جنہیں کرنا ہے وہ کرے جس کو ہاں پڑھنا ہے وہ پڑھے جس نہیں پڑھنا وہ نہ پڑھے اچھا جلوس گزر ہے ماتمیاں میں میرا خیال ہے کہ اگر ایک بندہ صرف اپنے دروازے اگوں اس دن موٹر سائیکل یا اپنی مجھ وہ اندر کر لیتا ہے کئی تو جلوس گزر ہے تیرا مطلب طے ہو گیا وہ دے اندر جلوس دا حیا ہے بھائیو تو اڈے نال مل کے ماتم نہیں بھی کرنا وہ دے ذہن ہے کہ اتنے
کرنا ہے، لہٰذا مینوں کچھ چیزاں یہ باہر نہیں اندر کر لینی چاہیے. یہ مطلب ہے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نال اتفاق پیدا ہو سکتا ہے. جی میں آیت پڑھی ہے، بڑیاں آیتاں اختلاف ہے، اس آیت اختلاف نہیں ہوگا. مثلا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جدوں اسی آیت پڑھنے ہیں اختلاف کوئی نہیں، لیکن پھر پہ جاتا ہے. کچھ لوگ آتے ہیں کہ فلاں فلاں اہل بیت نے، کچھ لوگ آتے ہیں فلاں فلاں اہل بیت نے. اختلاف ہو گیا نا، بہت چھوٹے ہو گیا، چھوٹا جا ہو گیا لیکن ہو گیا. میں سوچتا سا کوئی ایسی آیت لبے جتنے سارے مسلمان کٹھے ہو جائیں، وہ لب گئی، وہ لب گئی ہے. چونکہ دل مبارک کا نہیں، سلام کا دن ہے، لیکن تسی ذہنی طور پر یعنی تقویت حاصل کر لو، ذہن مضبوط کر لو بچے نوجوان کہ وہ آیت لب گئی جدے تے سارے مسلمان انشاءاللہ متفق ہو جائیں. مثلا اللہ فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب ان بندوں سے کہتے ہیں جو اپنی جانوں پر زیادتی کر لیتے ہیں، یعنی اسراف علی النفس کرتے ہیں. میں اوکے اوکے لفظ بول کے کدی نہ جی میں بچیاں کا سر نہیں پایا، میں جنی سادہ ہو سکے وہ نہیں سادہ کرتا. اسرفوا علی انفسہم، اسراف علی النفس. 5 بندے 100 جو سمجھ چکے ہیں، پڑھ لکھے جو لوگ بیٹھے ہیں. اسراف علی النفس کیا ہوتا ہے؟ ہوں میں بچیاں بس درس کرتا ہوں. اسراف علی النفس سے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کرنا. اپنے نفس نال بندہ زیادتی ادو کرتا ہے جدو اللہ دی رضا تو ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے. وہ اللہ کا نقصان نہیں کرتا، شکریہ قبلہ، وہ اپنے نفس کا نقصان کرتا ہے کہ اسراف علی النفس کرتا ہے. انہوں آدھے نفس نال زیادتی، انہوں آدھے گناہ. مثلا کی میں دسا جی، جڑا بندہ جمعہ پڑھتا ہے یا مجلس سے چاہتا ہے وہ بڑا نیک کام کرتا ہے. اگر وہ جانتا جتی کسی کی جان کے پا جاتا ہے، ان اسراف علی النفس میرا بچے بھی سب کر رہے ہیں. یعنی اس جمعہ پڑھیا یا مجلس سنیے یہ کام ٹھیک کیتا ہے، لیکن جان لگیا کام ٹھیک نہیں کیتا. بس یہ نہیں کر لے میں چھوٹی جی لائٹ یا گناہ دسیا ہے، اگر سارے گناہ ایڈے پاک ممبر تے بیان نہیں کیتا جا سکتے. یہ نہیں کافی ہے کہ گناہ کر لینا، اپنی جان تے ظلم کر لینا. اللہ اور مخاطب ہے انہاں لوگاں نال جڑے اپنے جان تے ظلم کر دیں. ہن سارے کٹھے ہوئے جے مسلمان، جڑے مسلمان نماز تے طریقے تے کٹھے نہیں ہوئے، جڑے مسلمان روزے دے ٹائم تے کٹھے نہیں ہوئے. یہ میں پنجابی ترجمہ کر چڑھا جی، اسراف دا، زیادتی دا. انہوں آتے جے بالکل میری پنجابی سیالکوٹی پنجابی چھے کہ بندے کو وعدہ گھاٹا ہو ہی جانا نا، لوگ اس وعدے گھاٹے نو اسراف ہم وعدہ ہو جائے تاوی اسراف ہے، گھاٹا ہو جائے تاوی اسراف ہے. بندے کئی باری وعدہ کر جاندے نے، کئی باری گھاٹا کر جاندے نے. قرآن تو میرا ہاتھ ہے، سارے مسلمان سارے شیعہ بھی قتل ہو جانا، جڑا پچھے بچے گا نا وہ بھی انہوں ہی مننے گا جڑا نہ گھاٹا کرتا ہے نہ وعدہ. ہاتھی ایسا صرف انہوں منے ہیں جڑا نہ وعدہ کرتا ہے نہ کسی معاملے سے گھاٹا کرتا ہے، اور جڑا کسی معاملے میں وعدہ گھاٹا نہ کرے مذہب اہل بیت میں اسے معصوم کہتے ہیں. مولا ہم جزا دے گے. لو جناب کسی اہل سنت والجماعت دوست نے حضرت رسالت امام دے روزے گنبد دے والے اشارہ کر کے مدینے کھلو کے پوچھو تو عاشق رسول ہے، کدی زندگی جو گناہ تے نہیں کیتا؟ وہ آگے گا جی ہے جنہ میں نو آکھو بندے کوڑو وعدہ گھاٹا ہو جانا. مہربان جڑا بندہ 40 دن تبلیغی جماعت نال گیا ہے، آخر وہ بہت اچھے دن گزار کے آئے ہیں، انہوں آکھو تو چلہ کٹ کے آئے ہیں، اس تو بعد ہے تو کوئی گناہ نہیں نہ کرنا. وہ آگے گا نہیں جی اسی اللہ نال وعدہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ بندے کو وعدہ گھاٹا ہو ہی جاتا ہے. اچھا کسی اہل حدیث دوست نو پوچھو تینوں حضور دی بشریت دا واسطہ یہ دس کے کدی زندگی جو گناہ وہ آندہ نہیں جی گل سنو اسی تے تقوی دی کوشش کر رہے ہیں، اگو بندہ ہی ہے نا. تھوڑی کیا بات ہے، بندے کو وعدہ گھاٹا ہو ہی جاتا ہے. جڑا شیعہ ہے انہوں ولایت امیر المومنین دی قسم دے کے پوچھو تینوں ولایت علی دی قسم ہی گناہ تے نہیں نہ کدی کیتا. وہ کہتا جی گل سنو اسی مولا دی ولایت قائل ضرور ہاں لیکن بندہ ہی ہے نا میں.
بندے کو وعدہ گھاٹا ہو ہی جاتا ہے. لو جی ملک صاحب والی الحمدللہ پڑھے لکھے ساٹھے الحمدللہ ذاکر نے اور تجربہ کار جڑے مسلمان دین دے کسے چنگے کام تے کٹھے نہیں سن ہوئے وہ سارے وعدے گھاٹے تے کٹھے ہو. جنوں کچھ ہے وہاں بندے کو وعدہ گھاٹا بھائی تھوڑی کیا بات ہے میرے محترم صاحب یہ مطلب ہے سارے جے کٹھے ہوئے تھے تے کیڑی گل تے ہوئے روزے دے ٹائم تے کٹھے نہیں ہوئے نماز دے طریقے تے کٹھے نہیں ہوئے نبی دی آل تے کٹھے نہیں ہوئے نبی دے سواب تے کٹھے نہیں ہوئے تے جے کٹھے ہوئے نے تے وعدے گھاٹے تے کٹھے ہو گئے. لو بھائی جے کٹھے ہو ہی گئے ہونا تے پھر اللہ دا مطلب ہے اس آیت وچ کسے مذہب نال مخاطب نہیں ہر اس بندے نال مخاطب ہے جدے کولوں وعدہ گھاٹا یا ہو گیا یا ہو رہا ہے یا اگوں ہونا ہے. مینوں بڑا خوف آیا جدو اللہ کیا دیکھو جی کل نسیاں بندے جڑے سکولوں نس جن تفریح نے اگلے دن ٹیچر آکھے نا اور کل جڑے نسے سو کٹھے ہو جاؤ انہوں نے منہ میں کھڑے ہونے میں کنہوں پہ ساتھ ہے جنہیں کل دا ہوم ورک کیتا ہے نہیں کنہوں جڑے کل نس گئے جو تفریح ہے تے پھر واپس نہیں آئے کٹھے ہو جاؤ وہ کٹھے ہو گئے کھلو جاتے نے انہوں نے چہرے سے چاہ رہے جے آ رہے جے نا ان چمیں وہ کھلوتے نے تو ایمان دیا کھانا نظر آ رہے ہیں انہاں پجے ستہ دساں بچوں ایک نو ٹیچر آکھے میرے بچیا میرے پترہ میرے بیٹے ذرا نیڑے ہو اندھے پیا میرے بچیا میرے بیٹے میرے پیارے بچے ذرا نیڑے ہو وہ نیڑے نہیں ہوتا دو قدم پیچھے جانا کیونکہ انہوں پتہ ہوتا ہے جنہیں جرم کیتا ہوئے نا انہوں ڈار ہوتا ہے جنہیں جرم کیتا ہوئے انہیں ذہن جو بابا جی ڈار نہیں جانا انہوں ٹیچر پیار اور پچکار کے بھی آکھے بیٹے ذرا قریب آؤ وہ بیٹے نو پتہ ہوتا ہے کہ ساتھ ٹھنڈا کیتا ہے انہیں میرے منہ تے ترنی میں اور مثال دینا جنہوں باپ ڈکے کہ تو موٹر سائیکل نہیں کرنے باپ ٹور جائے تو مگر موٹر سائیکل ماں پر تکیرہ چابی لائے کے نکل جائے پتہ لگے باپ نے آوے او بچہ جنہیں جرم کیتا ہے انہوں آکھے نا باپ اوہ میرا یوسفہ پورا میرا مطلب ہے جنہیں کتائی کیتی ہوئے وہ برا نہیں ہو انہوں بلایا جائے تو برا جاتا ہے جنہیں بلے اللہ فرمائے یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسہم اے میرے وہ بندو جو اسراف علی نفس کر چکے ہو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو میں تم سے مخاطب ہوں برا ہو جان نکل گئی ہے جبار بھی ہے قرآن دی آیت پڑھ کے میرا رنگ اٹھ گیا پیرا تھلو زمین نکل گئی کہ ایڈا وڈا پھر اکبر پھر جبار پھر قہار تے نبی کو بیادا انہوں آگ میرے سامنے کرو میں گل کر رہی ہیں اوہ وعدہ گھاٹا کرنا رہے ہو اوہ میرے رضا جو نکل کے شیطان نے آنکھیں لگنا رہے ہو اور میرے حکم نو کچھ نہ سمجھنا رہے ہو پیرا تھلو زمین نکل گئی ہے جی میں وہ بچے آگے نہیں ہوں گے میں کروڑ قدم پیچھے ہو کے ذہنی طور پہ سوچے میں کیا جی ہے تیری عزت تو درائے دوارا فرما دے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس رہا آئے آئے آئی کیا بات ہے صدقے جانا صدقے جانا میں سمجھا جہنم میں چھوٹا لگے میں سمجھا کسی فرشتے کو گھوڑے پروان لگے کی فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ میری اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تو وہ ہے جو جمع کیے ہوئے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم اس لیے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. آؤ بھائی سارے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندیوں وعدے کاٹے ہو گئے نا
تقریر نہیں، کیونکہ تقریر دا عنوان دستا ہے کہ یہ 1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے، لیکن آج ایسا نہیں ہوگا۔ ملک صاحب واسطے عرض کر فکر نہیں کرنی، بالکل میں کلوز کر کے تمہیں سنا لگا۔ یہ مطلب ہے یہ شیعہ بھی شامل نہیں، اہل سنت بھی شامل، جو بندیاں بھی تھی، سارے مسلمان مہربانی، ایتھے بننے والے بھی، ایتھوں والے بھی، ایتھے والے بھی، ایتھے سارے شامل، پتہ کٹا ہو جاتا ہو جاتا۔ اللہ پر فرماتا ہے میری اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطو من اللہ نہیں، اللہ سے نہیں، لا تقنطو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی میری بچ کی پہی نا، ایک کا بھی پوے نا، کے بھی پوے نا، کا کے کی، یہ جو بچ پہی تھا نا، بکھریاں بکھریاں کر دیتا ہے۔ مثلا میرے ہاتھ چے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ اللہ نہیں، کنے دسے اللہ نہیں، کی نہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ اللہ نہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ جدھر منہ کر کے نماز پڑھنے ہو ہے بیت اللہ، وہ بھی اللہ نہیں، اللہ اے کعب ہو بچ کعب، اللہ کا گھر محمد رسول اللہ، محمد بھی اللہ نہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن دے میرا آتے علی اور ولی اللہ، علی بھی اللہ نہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ مولا بھی کم جزائے خیر عطا فرمائے، مہربانی۔ لو جناب انیا خوبصورت نبوت و ولایت کی مثال تو بعد ہن لطف آئے گا، قرآن دا لطف ہی ادھر ہوتا ہے جدو بندے تے ذہن چ نبی دی نبوت ہوئے تے علی دی ولایت ہو۔ خدا دی قسم اللہ فرماتا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ مطلب قرآن اور ہے، اللہ اور ہے، کعبہ اور ہے، اللہ اور ہے، رسول اور ہے، اللہ اور ہے، علی اور ہے، اللہ اور ہے۔ لا تقنطو من رحمت اللہ، اللہ اور ہے، اللہ کی رحمت اور ہے، مایوسیوں کو توڑتی ہے اللہ کی رحمت۔ میں نے اللہ اور رحمت کے لیے تیری فرمایا دسیتے ہیں ہمار سکنا تھا اللہ رحمت اللہ، صدقہ جمع کمال یا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ایک ہی تو ہے جس کو میں عالمین کی رحمت بنا کے بھیجوں گا، وہ ہے عالمین کی رحمت۔ اس مطلب مایوسیاں توڑتا ہے حسنین کا نانا، مایوسیاں توڑتا ہے زہرا کا بابا، مایوسی ختم کر دیتا ہے نبیہ دا نبی تے میرا تے تیرا نبی۔ لے بھائی مایوسیاں توڑن والی ذات ہے میرا نبی۔ ایک اور آیت پڑھا، اور نو تقویت دیا سورہ مبارکہ ایک آیت اور سنی ہے کہ ادھی مجلس مکمل ہے۔ اللہ جی اور بھائی سن انہوں جیڑی ہوں دی وہ پڑھ چھڑ لگے موضوع دی گل کوئی ربائی دا میں منکر نہیں، صرف خوف زدہ ربائی دا منکر نہیں، مجھا کہو توڑا کی یہ جذباتی بندے دو باری میں آکھا نا ربائی پڑھو تسی آکھو اگلے مجلس تے ربائی دا منکر دا لانا سارے آکھر بیش میں اس واسطے منکر نہیں، ربائی دا صرف خوف زدہ جیڑا بندہ ربائی پڑھتا ہے وہ پتہ نہیں کی پڑھتا ہے کی کر لگا ہے وہ کوئی پتہ نہیں، کیونکہ میں کو ایسے پرچے میں جاننا جیدے جو ربائی بھی لکھی سی پڑھی کسے سی تو پایا کسے لگے ربائی لائی ہوتی ہے کی پتہ کسے کی پڑھی، میں اپنی تقریر کا ذمہ دار ہوں کسے ربائی کا ذمہ دار۔ ہاں جی اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ سورہ نساء وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دوں اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے، ایک لفظ وچ پوری ہوئی کسے اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے آپ کہہ دیجیے کیا
جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں. آئے بھائی کیا بات ہے. مولا تمہیں جزا دے دے. میں نوجوانوں سے بہت خوش ہوں کہ جس انداز نال مولا کائنات ایک قصائد سن رہے سن اس سے انداز نال قرآن سن رہے ہیں الحمدللہ. اور قصیدے سننے والے نوں قرآن ضرور سننا چاہیے کہ قرآن دے قاری نوں قصیدے ضرور سننے چاہیے. جڑا روزانہ قرآن پڑھتا ہے نا انہوں نال قصیدہ ضرور سننا چاہیے. جڑا روزانہ قصیدہ سنتا ہے انہوں روز قرآن بھی سننا چاہیے کیونکہ قرآن علی کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے. بہت شکریہ. اللہ فرماتا ہے ان سے کہتے ہیں اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو تیرے پاس آ جائیں. جاؤ کا دھیان نہ سننا. تیرے پاس آ جائیں پھر فاستغفر اللہ اور اللہ سے معافی مانگ لیں. آئیں تیرے پاس. کیا بات ہے. معافی اللہ سے مانگ لیں. نبی کو جانتا کی فائدہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. پنجابی اکھن لگا جی علامہ بشیر صاحب دی قبر تے کھڑو. پنجابی پڑھن لگا ہوندے تے دعا کو لینی سی انہاں دی روح کو لینی. اللہ فرماتا ہے معافی میرے کو منگنی ہے اے دے کو نہیں. نبی نو تنگ نہیں کرنا. او دے کول آنا ہے. او دے کول آنا ہے تے معافی میرے کو منگنی ہے. یار لوگ کہندے نے کہ اللہ شہرت تو زیادہ قریب ہے کسی دی لوڑ ہی نہیں. اے شہرت کتھے ہوندی ہے اس علاقے چ تے منہ کتھے ہوتا ہے. اے دے نال معافی منگنی ہے اے دے نال تے اللہ ادو بھی قریب ہے. میں کیا اللہ پوچھنی ہے صرف گل منکر میں نہیں صرف پوچھنی ہے. آ منہ تے ایدو نیڑے تو ایتھوں نہ کھا معافی دے کر معافی دے دے. میں کوئی نہیں اوتھے جانا ہے. کتھے میں بھیج رہا اوتھے جانا ہے. میں کیا میں تیرا بندہ تے تو میرا اللہ. میں تیرے کو منگن والا تے تو عطا کرنے والا. تیرا میرا ایک تعلق ہے نا. میں تو معبود ہے میں عبد ہوں. تو مسجود ہے میں ساجد ہوں. تو مذکور ہے میں ذاکر ہوں. میرا حق بنتا تیرے کو منگا. ایتھے تو ایدو بھی نیڑے معافی دے دے. فرمانا اوتھے جانے کتھے زہرا دے بابے دے قدمہ ہے. میں کہیں تو سدھی معافی کیوں نہیں دینا. فرمایا سدھیاں معافیاں ایتھوں دے لگا تے تینوں وہ بوئے ہی بھول جائے جنہاں مینوں منوایا. سب کے جہاں مولا تم کے ساتھ دے جی راضی ہو گیا جی. دعا میری تھوڑے بولو. اللہ فرماتا ہے جانے ہی میرے رسول کو معافی منگنی ہے میرے کو. جان دا فائدہ کی ہے او سنو جی فائدہ کی. اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. رسول بھی تمہارے لیے بخشش مانگے. تسا معافی میرے کو منگنی ہے. ایٹا لطف ہے اے دے فوکس کرو. سرکار کو جانا انہوں نے جا کے آپ کچھ نہیں آکھنا. انہوں نے کول کھلو کے اللہ کو معافی مانگی. اللہ میرے گناہ بخش دے. اللہ فرماتا پھر کولو رسول تیرے متعلق کہہ دے کہ چلو دفع کرو سکتا. میرا خیال ہے شاید میری پنجابی کا مطابق بہتر گل ہوئے جنہیں کوئی بڑا تھانیوں چھڑانا ہے تو بڑا جنہیں کا بھی ہے میری وجہ سے چھڑ دے ہو. جنہیں کا بھی ہے میری وجہ سے چھڑ دے ہو. جی رسول کولوں کہہ دینا چلو چھڑ دے ہو. خالق فرمانا لوجد اللہ توابا رحیما. یہ بندے مجھے تواب بھی پائیں گے رحیم بھی پائیں گے. یہ تو مطلب ہے اللہ رحیم ہی اس کے لیے ہے جو رحمت کے قدموں میں آ جائے. سمجھے جانا جو رحمت کے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے رحیم ہوگا. یہ تو مطلب طریقہ بخشش کا کیے نبی کو رونا ہے معافی سر کے اللہ کو منگنی ہے تے کولوں نبی پاک نے کیا پھر چلو چھڑ دے ادھروں بیٹھا چھڑ دے. ہوں نبی پاک ایس ویلے کتنے کیا بات. نبی پاک ایس ویلے مدینہ منورہ سرکار روزہ مبارک دے اندر موجود. یہ مطلب ہے اس فلسفے کے مطابق پھر مدینے جانا پڑنا. فلسفہ تو ہے صدقہ جاؤ گے
نبی کو جانے تے نبی کو جا کے تے اللہ کو معافی تو کوڑا پیغمبر کہہ دیں کہ ٹھیک جان یہ طریقہ ہے جس ویلے نبی موجود سن مسجد نبی جو لوگ یہ کر دے ہوں آئے اللہ کو معافی منگی تو کو سرکار نے کہتا بھی خالق معافی دو ایس ویلے ان کی کریے نبی پاک دا جسد اطہر موجود ہے مدینہ یہ مطلب ہے مدینے جائیں گے پھر امیر بندے جان گے امیر بندے جان گے ٹکٹ بھی ہے مطلب کرونا بھی ہے فلائٹاں بھی نہیں جاندیاں تے گناہ بخشوانے ہون تے جلدی کرنی چاہیے ان کو امیر بندے جا سکتے ہیں چلے جان تے جا کے بخشوا ہوں جڑے غریب نے کئیاں تو ساری زندگی مرن تک مدینہ نہیں بیٹھے مطلب جا ہی نہیں سکے اتنی بات میں کہا اللہ تو رب العالمین ہے رحمت للعالمین تمہیں سارے جہانہ دا رب ہے یہ بھی سارے جہانہ دی رحمت ہے یہ کیویں ہو سکتا بھی امیر بخشواؤں فرمایا میری غریبی دی گل ہی کوئی نہیں میں تمہیں فلسفہ دسن لگا بھی کرنا کی بچے دھیان نہ سن لیں مدینے جا کے بخشش ہوتی ہوئے نا تے کئی بندے تے ساری زندگی مدینے جا ہی نہیں سکتے کرنا کی کرنا ہے جی اللہ نے جدو دعا کرنے ہیں تو دور سمجھنے ہیں کہ قریب سمجھنے قریب صدقہ جاؤں قریب سمجھنے یا اللہ اللہ سنتا بھی ہے بندہ بھی تو سارا تو زیادہ قریب لو جی جے تے بخشش لینی چاہیے تے اتھے ہی آنا پہنے ہیں جی میں اللہ نو ایتھے سمجھنا نا محمد نو یہ اتھے ہی سمجھنا کیا بات ہے مولا تمہیں جسائے خیر دے بہت شکریہ جناب اگر تم اس اللہ پاک نو سمجھنا کہ میرے اینا قریب ہے کہ وجدہ تے ہے ہی نہیں پہ غریبانو نہ بخشے تے امیرانو مدینہ صادقے بخش رہے اللہ فرماتے ہیں جی میں تم مینو سمجھنا ہی ہے نا اور سمجھنا ہی ہے نا میں تینوں نظر آؤں نا نہیں نا تو جی میں تصور سمجھنا نا اللہ ایتھے ہی ہے تو اس رہن دے نانو نو ایتھے سمجھ میں تیروں معافی دے دیا تیرا کام میں انہوں حاضر ناظر سمجھ کے اللہ کو معافی منگنی ایک کنے رہت کی تھی میں جلدی کروں اللہ نے اچھا تے نبی کو آنا پہنے کہا واسطے اللہ نے کہا منوانی ہوئے تے نبی کو آنا پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے قرآن تو میرا ہاتھ ہے نبی پاک دی عمر 10 سال سی ستے سان ایک کچے مکان دے اندر اس مکان دا باہروں بندیاں دروازہ کھٹکھٹایا انہوں جماعت اسلامی نے جنہیں لفظہ چ لکھیا وہ بیان کر کے اجازت لینے لگا وہ فرماتے ہیں عرب کا ایک کچا مکان جو مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار تھا میرے کو اردو سن کے بندے سمجھتے ہیں تھوڑی کتوں چوری کی طرف ہوئی یار دادا نا آج میں سکول ٹیچر ہیں میں تو پڑھ کے بسوں جماعت اسلامی کی کتاب ہے حضرت محمد رائٹر علی اصغر چودھری وہ فرماتے ہیں عرب کا ایک مکان کچا لیکن مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار ہے گرمی کی تمازت زیادہ ہے اندر ایک 10 سال کا بچہ سو رہا ہے ایک بوڑھا اسے دامن کی ہوا دے رہا ہے ایک بوڑھا اسے دامن کی ہوا دے رہا ہے ایک دم دروازہ کھٹکھٹایا گیا بوڑھے کی سوچوں کا تار ٹوٹا اور وہ اٹھ کے دروازے کی طرف جانے لگا تو مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ کہیں یہ بچہ جاگ نہ جائے میرا خیال ہے میں بچیاں سسپینس نہ رکھنا سونے والا مصطفیٰ تھا ہوا دینے والا علی کا بابا تھا میں قرآن کے 2 احکامات دسے کہ نبی دے وسیلے تو بغیر بخشش نہیں ہوتی حضرت ابو طالب دامن دی ہوا دے رہے سن دروازہ کھٹکھٹایا گیا اندر وہ بوڑھا پگڑی سنبھالتا ہوا باہر نکلا امامے کو درست کرتا ہوا باہر نکلا دروازہ کھولا تو سامنے جمع غفیر تھا جمع غفیر بچے ہو راشنوں اندر نے کسے دعائی دا نام نہیں جمع غفیر ملک صاحب حکیمان جنہیں نہ رکھے ہوتے نا دعائیاں وہ جان بوجھ کے کو فارسی چ رکھے ہوتے تاکہ پتہ لگے کھولے 10,000 روپیہ لگ جائے آخنا ہوں تیرے نسخے چ پھر سیاہ بھی پہنے ہوئی تو میں لے ہونا ہے تو پھر سیاہ کالیاں مرچاں آنے اے اوکھے ہوئے لفظ ہے کہ جاؤں کیا کر سکتے ہیں جمع غفیر دا مطلب ہے باہر راش تھا کلے دروازے تھے
حضرت ابو طالب نے دروازہ حضرت ابو طالب نے کھولیا. 10 سال نبی دی عمر اندر ستے نے. دروازہ کھولیا. جہنمہ بن عرفتا اس بندے دا نام ہے جڑا کافراں دا سردار سی. اگے وہ سی, پیچھے بندے بہت زیادہ تھا. حضرت ابو طالب نے دروازہ کھول کے کہا آؤ بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو جہنم بن عرفتا نے کہا ابو طالب تو جانتا ہے نا قحط کی وجہ سے, قحط کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, جانور مر رہے ہیں, بارش ہو نہیں رہی, جس کی وجہ سے قحط پڑ چکا ہے. اگر تو مدد نہ کرے گا نہ انسان بچیں گے نہ حیوان. صدقہ جانا مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. آج سب اس امداد کے لیے آئے ہیں, آج ہم مدد کے لیے آئے ہیں. تو مدد نہ کرے گا نہ انسان بچیں گے نہ حیوان بچیں گے. میں ایک دل کرتا ہے کنی کو آواز کٹا. حضرت علی نے کوئی نوی مدد شروع نہیں کی تھی. حضرت امیر المومنین نے کوئی نوی مدد شروع نہیں کی تھی. انہوں نے والد گرامی بھی مدد ہوگا نہیں کرنا سکتا. ہوں تو سب وجہ نہ سننے پہ سامنے کھلو کے حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ آپ نے میرے دروازے کا رخ کیوں کیا؟ میں جانتا ہوں کہ جو کی کمی ہے, کھجوروں کی کمی ہے, خوراک کی کمی ہے, آج تیری عزت تو ترائن مارا. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں تم جانتے ہو نا کہ ہم ذخیرہ اندوز نہیں ہیں. آپ جانتے تو ہیں نا کہ ہم ذخیرہ اندوز نہیں ہیں. ہم جو کماتے ہیں شام کو یتیموں کو دے آتے ہیں, جو ہم لاتے ہیں تجارت سے وہ بیواؤں میں تقسیم کراتے ہیں. اور پتہ لگا ہے یہ بانٹ ہی اتنا دیتے تھے کہ رات کو غریب لگتے تھے. ہائے ہائے غریب تھے نہیں, غریب تھے نہیں, ہر شے بانٹ دیتے. حضرت سیدہ نے بی بی آگے پوچھا بی بی اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو زکوٰۃ میں کتنے دے دوں؟ اہل سنت کتاب کی روایتیں ساگے لی. بی بی نے فرمایا 1 اونٹ دے. کہنے لگی بی بی آپ کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ بی بی نے فرمایا اپنے معاملات کو ہمارے معاملات پر نہ پرکھا. اپنے معاملات دیکھو, تمہیں اپنے تمہارا نصاب اور ہے, ہمارا نصاب اور ہے. جنہوں نے آگے نا پتر رکھ تے اتے چھوئی رکھ, ان کا نصاب اور ہے. جنہوں نے دنبیاں دے نہ چھڑیا ہے انہوں نے نصاب بہت شکریہ. صدقے جانا مہربانی جناب. بی بی نے پھر پوچھنے لگی بی بی میں ویسے پوچھ رہی ہوں, میرے پاس 40 اونٹ ہیں تو 1 دے دوں, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آپ کتنی دیتے ہیں؟ ہے پتہ نہیں, شکلین چکی رنگ بڑے ہوئے گا. جدو جناب سیدہ زیر لب تھوڑا مسکرائے, پتہ نہیں کائنات تک ہی رنگ ہویا ہوئے گا. بی بی پاک جدو زیر لب مسکرائے تو فرماتے ہیں اے عورت میرے متعلق پوچھتی ہے, تو بی بی فرماتی ہے تیرے پاس 40 ہے 1 دے دے, زکوٰۃ ادا ہو جائے. اگر مجھے اللہ ابھی 40 اونٹ دے تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں 40 کا 40 ہماری کون سی بات کرتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے اوپر واجبات بھی خود رکھے ہیں. لو جناب علی حضرت ابو طالب نے کی فرمایا ہم ذخیرہ اندوز نہیں ہیں. ہمارے گھر میں جاؤ نہیں, کھجور جمع نہیں. آئے ہائے ایک کوئی جملہ بچ مجلس. جہنمہ بن عرفتا نے کہا ابو طالب آج اناج کا نہیں دعا کا معاملہ ہے. ہائے ہائے ٹیکس لے آئے ہو, میں اپنے علاقے کا پتہ ہے, تسی اپنے علاقے ہی دسو. جڑا بچہ روندا ہوئے تو چپ نہ کرے, بچہ روے تو پتہ نہیں لگتا انہوں کی. ماں دودھ پلائے چپ نہ کرے, باپ باہر لے جائے چپ نہ کرے. پھر وہ پیرا کو کھڑ دیا ہیں شاہ جی تسی مذاکر شاہ صاحب دے بھائی ہو جی, آپ بچے نے پھوک مارے جے چپ نہیں کر.
بچے کو بھوک مارا جائے بچہ چپ نہیں کرتا، یہ مطلب ہے دعا شوا پیرا کو کرے سجدہ کو کرے گی نا، جے سید نہ لپے پھر کوئی ساڈا دا لگ جاتا مولیاں کا، سید نہ لپے پھر لوگ آتے ہیں مولوی جی تسی بھی ہر ویلے قرآن پڑھ دو، تسی بھی کوئی سورت پڑھ کے پھوک مار چھڑ دو، یہ مطلب ہے جب دعا دی لوڑ پیندی ہے یا لوگ سجدہ کول جاتے ہیں یا لوگ عالماں کول جاتے ہیں، رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، اے عرب دے بندے ابو طالب نو سید سمجھ کے آئے سان یا عالم دین سمجھ کے آئے سان، کیا بات ہے مولا بڑے ہاتھ سلامت رکھے، ابو طالب کے دروازے پہ سید سمجھ کے آئے تھے یا عالم دین سمجھ کے آئے تھے، اگر دو میں سے جو بھی سمجھے تھے اسی لیے علی کو فخر ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ آخری جملہ جی بالکل تقریر آخری جملہ، حضرت ابو طالب انج دیکھا اچھا دعا کا معاملہ ہے تو حضرت ابو طالب نے فرمایا آپ کیوں نہیں دعا کرتے؟ کون سنو انہوں نے کہا ہمارے بارش والے دیوتا ہم سے ناراض ہیں، یہ سپیشلسٹ ہوتے سن بہت ہر معاملے دے، جی میں دل دا سپیشلسٹ آئی سپیشلسٹ ایویں بچے دینا اور می لیاونا اور بارش میں آئی توپنا آنا اور مختلف بت سن، انہوں نے کہا کہ ہمارے دیوتا بت ہم سے ناراض ہیں، اگر ابو طالب نعوذ باللہ بت پرست تھے تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا بت ہم سے ناراض ہے، تو اپنے بت سے کہہ کیا بات ہے، ہمارا دیوتا ہم سے ناراض ہے تو اپنے دیوتا نوا قرآن کے ہاتھ رکھ لینا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، انجل میں کھانا پڑیا ہونا کہ ابو طالب ہمارے بت ہم سے ناراض ہیں، تو کعبے کے رب سے دعا کر، مشرک بھی جانتے تھے ہمارا تعلق بتوں سے ہے، اس کا تعلق کعبے کے رب سے ہے، اور تیرے کانفیڈنس تو صدقے ابو طالب علیہ السلام تیرے اعتماد تو صدقے، ادھر دیکھا جائے مینوں سارے واقعے وچوں ایتھے جی لطف آیا، ملک صاحب جدو حضرت ابو طالب نے انہوں نے آکھیا کرنا کیے بارش منگوانی دعا کر کے تے قید مکانا ہے، اے تیرے کانفیڈنس تو صدقے ابو طالب فرماتے ہیں رکے رہو میں ابھی آتا ہوں، مینوں بڑا سوال آیا، موسم کا حال بتانا اور ہے، موسم تبدیل کروا دینا، ابو طالب فرماتے ہیں رکے رہو میں ابھی آتا ہوں، اگر کوئی منگل والا خیرات لین والا دروازے تے کھلو کے آکے مینوں خیر پاؤ تو بندہ آکے کھلو میں آؤنا، وہ اندروں پستول لین جانا ہے، وہ کیوں خیرات لین جانا ہے، حضرت ابو طالب فرمایا رکے رہو میں ابھی آتا ہوں، بتا دیں فرماتے ہیں جب وہ بوڑھا انہوں نے اپنی زبان ہے رائٹر دا اپنا مطلب کلام ہے انہیں جی لکھے، وہ کہتا ہے جب وہ بوڑھا یہ منتظر تھے جب وہ بوڑھا واپس پلٹا تو اس کی انگشت شہادت کے ساتھ ایک 10 سال کا بچہ تھا، ہائے 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 ہائے، تو آئیتا یاد رہے جو میں پڑھ گیا 10 سال کا بچہ تھا، حضرت ابو طالب اس بچے کو لے کے باہر نکلے اور سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں اب بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا کعبے کے رب سے دعا کیجئے کہ بارش آ جائے اور قحط ختم ہو جائے، اے کتھے کھلو کے گھر میں منتظر ہوندہ میرے پار ہوندے تو میں اٹھ پہندا لکھ دا میں سوچنا پیا کہ میرے کو چاند تاریاں دی چاننی ہوئے کہ سیاہ رات چ میں عرش دے جملہ لکھا جڑا حضرت ابو طالب دے منہ چ نکلا، دھیان نال سنیا جے او بولن لگا جڑا پتر بولے تے نہل البلاغہ بن گیا، ہائے ہائے مولا دونوں جزائے خیر دے جڑا پوئٹا بولے تے نہل البلاغہ بن گئی، وہ ابو طالب بولے نے فرماتے ہیں اچھا کعبے کے رب سے بارش منگوانی ہے، سجے ہاتھ کا اشارہ کر کے ابو طالب فرماتے ہیں اگر کعبے کے رب سے کوئی مطالبہ منوا
مایوس نہیں ہونا، نبی رحمت ہے۔ دوسری گل جدو گناہ کر لو تو نبی کو آ جاؤ، انہوں وسیلہ بنا لو تو میں مننا گا۔ دو ترجی پڑھنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ عالم اسلام کے سامنے ایک ہی بات ہے، چھوڑ رہا ہوں، قرآن اس واقعے کے 30 سال بعد نازل ہوا۔ قرآن اس واقعے تو 10 سال حضور، شکریہ کہ بنا 10 سال حضور دی عمر ہے جب ابو طالب آکھا ہے وسیلہ بناؤ۔ 30 سال پہلے قرآن اترے، 30 سال بعد وسیلے کی جتنی باتیں ہیں یہ قرآن میں ہیں۔ جملہ آ گیا ادھر کی ہوئی ہے، موسیٰ میں زندگی جا کیا ہے، پتہ نہیں برکت ہے کوئی اسی دی وجہ تو آ گئے۔ جو باتیں قرآن میں 30 سال بعد نازل ہوئی وہ 30 سال پہلے علی کے باپ کے ذہن میں تھی۔ ابو طالب کو کون بتا گیا تھا کہ رسول وسیلہ نہ بنے؟ لوگ تو کہتے ہیں نبی کو پتا چلا 40 سال کے بعد کہ میں نبی ہوں۔ توہین رسول نہ کر، جس بات کا ابو طالب کو پتا تھا محمد بے خبر کیسے ہو سکتے؟ 30 سال پہلا میں کار میں دین ہوا کیا، میں کیا کہ 30 سال پہلا ابو طالب کے لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، اندر جو گل کرو گے پٹھی کرو گے، قرآن دے جو اترے ہی نہیں۔ میں کیا ابو طالب کو کون دس گیا یہ وسیلہ نہ بنے تو اللہ نہیں منتا؟ اور جڑی گل کی ہے وہی فضیلت، وہی فضائل میں آئی، اور سا کیا اس اندازے ناڑی آکھے اس ایسا کیا جاؤں اندازے ناڑی آکھے میں وسیلہ بنا۔ میں کہا پھر منوں جنہ ہون سواد آیا اگے کوئی نہیں، ایڈا رنگ اٹھ گیا کہہ لگا ہون کی ہوئی۔ میں کہا ہون جی تو آکھے نا ابو طالب اندازے نہ رکھے، اندازے نہ رکھے۔ یہ میری گل ایجی سنا جب ہر بندے کوڑ آ کے پہ کرنا توڑے کو او نہ کرو۔ میں کہا گا مطلب ہے جس کے اندازے کو اللہ قرآن بنائے اسے اس نے اندازہ لگایا تھا، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ جس کے اندازوں سے ہدایت نکلتی ہے۔ ابو طالب وہ قرآن کے مطابق کہ ابو طالب نے پہلے کہا تھا قرآن میں بات ہے، یعنی نبی بھی وسیلہ ہے اور حشر والے دن مقام محمود پہ کھڑے ہو گے، پھر وہی وسیلہ بنیں گے۔ اللہ دیا بندیا جنہاں نے گناہ گاراں نو چھڑانا ہوگے نا انہاں دیا تیاں نو نہیں مارے گا، بخشش بھی انہیں کو نہیں لینی ہے، گناہ بھی تیرے انہیں بخش بڑھیں گے۔ اللہ کے سفارش کرے تو میرا نبی، اللہ کے شفاعت کرے تو میرا نبی۔ اور بندہ تے کھانیوں لے کے آیا ہوگا نا بندہ ساری زندگی لوگوں کی خدمت کر دے۔ میں ایک ایسے بگڑے بچے کو جاننا جنہیں آؤندی بی بی دے کولو کڑک چک لی اپنے سر پہ، اور گندم دی پسائی واسطے بی بی جا رہی سی مشین تے گندم پہاڑ واسطے آٹا، وہ اپنے گھر دا جنہیں کدی نہیں سی نہ کام کیتا، وہ کہنے لگا پین سی مینوں، وہ چک کے لے گیا، وہ چھڈ کے آیا تے کہنے لگا تسی جاؤ گھر۔ میں انہوں پوچھا تو تے اپنے گھر دا کام کدی نہیں کیتا، تو بگڑیا بندہ ہے۔ آندا ہے جڑی بی بی آؤندی سی نا بی بی کڑک لے کے
میں مشین تو آیا جتنے پسوائی ہو رہی اتنے بندے بڑے نے میں پڑ دیتا تھا یہ باپ میں تھانے لے کے آیا سی تھانے جہاں پیو نے چھڑایا ہوئے لوگ انہوں مشینہ کے رشتے نہیں جان دیتے اور تو شفیع المذنبین دیاں دیاں بازار ہیں جو لوگ میرے ایک روایت ہے وجاد پھر عجابی بڑی دیر بعد پڑھ لگا بی بی پاک عالیہ ملکہ شام میں روزے تھے انہوں نے سید نے روایت لکھوائی تو میں وہ دیکھ کے آیا انہوں میں کئی باری پڑھ چکا ہوں آج میرا دل ہے کہ مختصر وقت ہے جو پڑھ دیا کیونکہ 2 منٹ دی ساری گل 3 منٹ دی 4 منٹ دی وہ میں سنا دیا انہوں نے میں بی دے روزے تے بہ کے لکھوائی جتھے کیمرے پہ نے ایڈی دور بی دی ساری پاک سی بیٹھے سے زیادی سید سی انہوں نے لکھو بہت بڑے عالم دین نے اپنے شاگردہ میں لکھوائی اجتہاد دے درجے دے قریب طالب علم تو مجتہد نے لکھوائی بی دے روزے تے بیٹھ انہاں کیا وڈے عالم دین نے علماء لکھوایا لکھو تفصیل بازار شام اسی کی کریے اس اسی مجبور ہاں زیادہ دیر نہیں لگتی صرف بچہ اٹھ کیا کہنا شام ساتھی برداشت دے دے اسی بے باس ہو جانے ہیں کوئی بتا سکتے غصہ نہ کرے ویسے جدہ خون شام دے بازار کھا گئے اس سجاد مزیر نہ بھی دیتے زیادہ دیر تو میرے مولا پھر بھی زندہ نہیں کہ جڑا شام دا بچیا خون سی وہ الٹی دے رستے زہر نے سارا بار کھچ کے لے آنا جدہ جگر ہی پھٹ گیا ہوئے وہ آخری بڑے کی ہے میں ہائیو میرا جگر وہ آخری بڑے سیر کی 7 بجی ہوئے تو لوگ اندروں میرا سیر دل دا کہے گو تو لوگ اندروں میرا دل حضرت سجاد دا ہاتھ زخمی گلہ زخمی کانڈ زخمی اندروں جگر پھٹ گیا اکھاں زخمی میرے سامنے قرآن میں پڑھیا حضرت باقر اندروں جدو آخری بیڑا میرے باپ کا آیا میں کہا بابا تیرا تو جگر ہی سارا پھٹ گیا میں سمجھا میرا بابا آکھے گا میرا جگر پھٹ گیا اندر جدو میں کن لایا او تو میرا بابا پہ آتا سی میں نے شام کھا گئی میں نے شام کھا 3-4 جملے نے بڑے بندے دی قبر سے پڑھنا بڑے بندے دی گھر پہ پڑھنا انہیں شاگردان نے کہا لکھو شام کے بازار میں انہوں نے کہا شام کے بازار میں نبی کی بیٹی پر علی مولا کی بیٹی پر نبی کی بیٹی پر ایک وقت ایسا بھی گزرا پہلا جملہ دجا تتریجے تک ختم پہلا جملہ مصائب جڑے نے نرم کوئی نہیں لوگ آدھے نا فرانس سخت مصائب پڑھتے جنہیں زہرہ دیا دنیا تو مصائب آئے ہوئے وہ کتنے نرم بھی ہوتے نہیں لوگ آدھے فرانس سخت پڑھتے سختی نے مصیبت ہے یہ جگہ میرے نزدیک تے بھی بڑی سخت گل ہے جڑی میں کر رہا میں پہلا کیوں رویا میرے ذہن سے پہلے موجود ہے تو ساتھ سننے تو شاید تسی بھی رو پاؤ انہوں نے کہا شام کے بازار میں زہرہ کی لاڈلی پر نبی اور علی کی بیٹی پر ایک ایسا وقت بھی گزرا بچے لکھا شاگرد بھی صحیح تھا انہوں واسطے بچے ہونے بی بی پر ایسا وقت بھی گزرا جگر سوار کے سننا فرماتے ہیں نیچے لکھو بی بی کو لوگ راستہ نہیں دیتے تھے یہ لائٹ ہے یہ ہلکا بڑکا مسائل ہے ایسا حضر کی بیٹی کو لوگ راستہ نہیں دیتے اگلا جملہ دوسرا جملہ میں کہ دوسرا جملہ لکھو آگے والے راہ نہیں دیتے تھے اور پچھلے نیزوں سے دھکے مارتے
ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ